الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند ذوق اور محبت کے ساتھ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جو بسلسلہ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یوم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعقاد پذیر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس محفل کے اندر علماء بھی شامل ہیں اور آپ احباب اس محفل کے رونق بنے ہوئے ہیں۔ خصوص بالخصوص مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد خالد مدنی صاحب اس مسجد کے امام اور خطیب قبلہ حافظ امتیاز احمد جلالی صاحب اور انتظامیہ میاں مدثر حسین، زاہد عباس، شمریز اقبال، محمد نواز، تنویر احمد، فیاض احمد اور دیگر جتنے بھی احباب، جتنے بھی کارکنان جنہوں نے اس محفل کو سجایا، رب ذوالجلال ان کو اپنی خصوصی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کی اس کاوش، اس کوشش کو رب ذوالجلال آخرت کے اندر کثیر برکتوں اور عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کی اس گفتگو کو جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ شان صدیق اکبر اور شان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنی ہے، اس کے حوالے سے آج کی گفتگو 3 حصوں کے اندر کرنے کا میں ذہن رکھتا ہوں۔ اور جس طرح کہ ابھی تعارفی جو انداز ذکر کر رہے تھے اس میں بتایا گیا کہ عوامی انداز یا جو دیگر خطباء کا انداز ہوتا ہے اس سے
گریز اور اجتناب ہی کیا جائے گا، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ علم کا بہت بڑا خزانہ یہاں سے حاصل کر کے جائیں گے۔ پہلا حصہ شان علی بازبان خلفائے ثلاثہ، اور دوسرا حصہ گفتگو کا شان صدیق اکبر بازبان مولا علی، اور تیسرا حصہ شان صدیق اکبر بازبان رب اکبر۔ ان تین حصوں پر ہم انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ جو پہلے دو حصے ہیں جس میں شان علی بازبان خلفائے ثلاثہ رکھی، اس کی وجہ، اور جو دوسرا حصہ ہے جس میں شان صدیق اکبر بازبان مولا علی رکھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول بڑا عجیب و غریب بنایا گیا۔ ان کی آپسی جو کیفیت تھی عوام کے سامنے، اس کو بڑا عجیب انداز سے پیش کیا گیا۔ نفرت، کدورت، کمینگی اپنی تھی اور وہ تھوپی ان ذوات مقدسہ پر گئی۔ دل اپنے گندے تھے، دل اپنے میلے تھے، تو بیان یہ کیا گیا کہ یہ ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے معاذ اللہ کدورت رکھتی تھیں، آپس میں محبت نہیں کرتی تھیں، ایک دوسرے کا بغض ان کے سینے میں تھا۔ آج کی گفتگو یہ واضح کرے گی کہ سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پیار تھا۔ آج کی گفتگو یہ واضح کرے گی کہ سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا پیار تھا۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوگا کہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس انداز سے سیدنا علی کی شان کو بیان کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین جن کے حوالے سے آج بڑی ایک عجیب سی صورت عوام کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہی آپس میں لڑتے تھے، یہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تانا کشی کرتے تھے۔ تو آج کی گفتگو اس تناظر کے اندر رکھی جائے گی۔ ہمارے جو یہ ساؤنڈ والے بھائی ہیں، ایک جگہ پر اس کو رکھ کر تو بس اپنے بیان کی طرف ہمارے توجہ کریں اور یہ چلتا رہے، انشاءاللہ برکات اس کی ملتی رہیں گی۔ برکت کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، جو آپ کے رفقا ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، اور آپس میں وہ کیا ہیں؟ رحما، ایک دوسرے کے لیے وہ نرم، ایک دوسرے کے لیے وہ پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبتیں کرنے والے۔ اور کیسے نہ ہو، آؤ تمہارے سامنے پہلا حوالہ حدیث اور تاریخ کی اکٹھی کتاب ہے، تاریخ دمشق کا حوالہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 80 جلدوں کی کتاب، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 365 سے یہ حوالہ تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا صدیق اکبر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سیدھی طرف بٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کو سیدھی طرف بٹھایا۔ اس دوران حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے آئے۔ حضرت علی تشریف لائے تو مجمع جو ہے وہ بھرپور ہے، جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے۔ آپ کا بھی دل ہے کہ میں سرکار کے پاس بیٹھوں اور سرکار کے پاس مجھے جگہ ملے۔ ایک طرف صدیق اکبر ہیں، ایک طرف عمر فاروق اعظم ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، حضرت علی المرتضیٰ سامنے کھڑے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے تمام صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے آج جو میرے علی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا ہے، کون ہے جو علی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی بڑا بندہ آ جائے
تو مجمع والے وہاں سے سرک جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور اس بڑے بندے کو، اس پیر صاحب کو، اس عالم دین کو، اس عزت والی شخصیت کو جگہ دیتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں۔ اسی انداز سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو ڈگری دی، پروٹوکول دیا، اعزاز دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ جب یہ انداز میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صدیق نے میرے علی کو جگہ دی ہے، فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اے ابو بکر بے شک شان والوں کو شان والے ہی پہچانتے ہیں، جن کی شانیں ہیں، جن کا مقام ہے، جن کا مرتبہ ہے، ان کا مرتبہ وہی جانتے ہیں جن کو رب نے مرتبہ دیا ہوتا ہے۔ ایک جملے کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی شان کو بیان کیا کہ اے صدیق تو بھی شانوں والا ہے، میرا علی بھی شانوں والا ہے، اور شان والا ہی شان والے کی عزت کو پہچانتا ہے۔ انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، فضل والوں کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں۔ ایک جملے کے اندر یہ بند کر دیا۔ آج کا یہ بھنگ گھوٹنے والا، یہ چرس کے سوٹے لگانے والا، چھلے پہننے والا اور مندریاں لٹکا کر جو ہے وہ بھنگ کے گھوٹے لگا کر بھنگ کے پیالے پینے والا، یہ کیا جانتا ہے کہ ان کی آپس میں محبت کا کیا انداز تھا، کس انداز سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سمجھتے تھے، اور کس انداز سے ان کو محفل میں جگہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھو جب عزت کی، جب جو ہے وہ حضرت علی کو مقام دیا، جب بیٹھنے کے لیے کہا تو سرکار خوش ہوئے، اور راوی کہتے ہیں سرکار اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی کا انداز آپ کے چہرے میں دیکھا گیا، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا کہ میرے غلام، میرے صحابی آپس میں کیسے محبت کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے وہ آپس میں محبت کریں اور ہم ان کے درمیان تفاوت اور ان کے درمیان تفریق اور ان کے درمیان فرق کا مقام اور انداز بیان کریں، یہ اجازت نہیں ہے، اس انداز کی ہرگز اجازت نہیں۔ ذرا ان کے انداز کو بھی دیکھو، ذرا ان کے طریقے کو بھی تو سمجھو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے محبت کر رہے ہیں۔ آؤ تمہارے سامنے دوسرا حوالہ بھی رکھوں اور سمجھاؤں کہ کس انداز سے یہ احباب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شانیں بیان کرتے تھے۔ یہ حوالہ ویسے تو کئی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اور جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، یہ احمد بن عبداللہ تبری کی کتاب جو کہ عشرہ مبشرہ کی شان پر موجود، یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اور میرے ہاتھ میں یہ نوریہ رضویہ کا چھاپا ہے جو بیروت کی دراصل ایک یعنی کہ جو ہے وہ کاپی کی گئی ہے۔ اس کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1571۔ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں۔ کون راویہ ہیں؟ عائشہ، حضرت عائشہ ہماری امی جان یہ راویہ ہیں، اور آج کا یہ کالا پلید ملعون یہ تو ان کے بارے میں بھی بولتا ہے کہ یہ تو ایسی تھی، معاذ اللہ ایسی تھی۔ ذرا سنو، تم جن کو اپنا مولا کہتے ہو، یہ ان کی شان کو کیسے آگے روایت کر رہی ہیں، کس طرح بیان کر رہی ہیں، اور پھر ہوش کے ناخن لو کہ جن کو میں مولا کہتا ہوں ان کی جو شان بیان کرے، مجھے ان کی بھی شان کو سمجھنا چاہیے، ان کے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی، آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ وہ بار بار علی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اپنے ابا جی کو دیکھا۔ ابا جی کون ہے؟ ابا جی کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا بار بار علی کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔
ابو بکر صدیق میرے ابا جی بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب یہ انداز دیکھا میں نے پوچھ لیا، میں نے اپنے ابا سے پوچھا یا اباتا رأیتک تکسر النظر الی وجہ علی، اے ابا جی بار بار علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، خیر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں بھی بتائیے۔ تو صدیق اکبر بولے اور فرمانے لگے سمعت رسول اللہ، اے میری بیٹی میں نے اپنے حبیب کو کہتے ہوئے سنا، میں نے اپنے محبوب کو کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ یقول النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اے میری بیٹی تجھے نہیں پتا میرے حبیب نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ متعدد کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر بول رہا ہے۔ کس کی گفتگو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو کوٹ کر رہے ہیں، اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری امی جان ہے، یعنی کہ پورے کا پورا خاندان شان علی بیان کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک جو ہے وہ شان بیان کر رہا ہے اور بیٹی آگے امت کو پہنچا رہی ہے، قیامت تک کے لوگوں کو درس دے رہی ہیں کہ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ ہماری آپس میں محبت کا کیا انداز ہے، ہم ایک دوسرے سے کیسے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھو کیا کہا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو یہ مغالطہ لگ جائے، جیسے لگا بھی ہے کئیوں کو، جیسے کہ نصیری فرقہ ہے، انہوں نے معاذ اللہ ایک اہل تشیع کا یہ بھی فرقہ ہے نصیری، یہ سب سے اوپر، یعنی کہ گمراہی میں یہ سب سے اوپر ہیں، سپرلیٹو ڈگری پر ہیں۔ انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا، خدا کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایک فرقہ جو اہل تشیع میں نصیری فرقہ ہے یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اور استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی۔ تو لہٰذا جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو پتہ چلا علی خدا ہے، علی خدا ہے۔ تو کوئی اس سے غلط استدلال نہ کرے۔ تو میں یہ بھی بتا دوں عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اور بھی کئی احادیث کے اندر یہ انداز آیا ہے، یہ طریقہ آیا ہے، اس انداز کا مفہوم ملتا ہے۔ جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ایک حج مبرور کا ثواب، اور اس سے بھی زیادہ آگے کئی انداز موجود ہیں، یعنی عبادت ہے۔ یعنی کہ والدین کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، یعنی یہ انداز موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کی روایات کا مفہوم کیا ہوا کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ اذا رعوا ذکر اللہ، یہ حضرت علی کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، اللہ کو یاد کر کر کے، اللہ کی عبادت کر کر کے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کر، اللہ کی بارگاہ میں سجدے دے دے کر، اللہ کا ذکر کر کر کے، اللہ کی یاد میں یہ ایسے مست ہیں کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے اس کو رب یاد آ جاتا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے، جو بھی ان کو دیکھے اس کو رب یاد آ جائے، اور وہ بے ساختہ کہے سبحان اللہ۔ کیا کہے؟ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ سبحان اللہ کہنا اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ اللہ کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے۔ یہ وہ ولی ہیں جن کو دیکھیں تو رب یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بار بار علی کے چہرے کو ایویں نہیں دیکھ رہا، بلکہ علی کے چہرے کو دیکھ کر میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا انداز تمہارے سامنے رکھا، دوسری روایت ریاض النظرہ کے حوالے سے۔ اب اسی سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک روایت
میں نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے رکھی اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، جس کے اندر آگے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر دوسرا انداز عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رکھوں گا کہ آپ نے جس انداز سے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کو بیان کیا۔ یہ روایت فضائل صحابہ جو کہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل وہ مرد حر ہیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم ولی روحانی شخصیت کے امام ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور ائمہ اربعہ میں ایک امام کا تشخص حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے اندر اس انداز کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، ایک کیس آ گیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ 2 شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان معاملہ ہو گیا ہے، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا فیصلہ کرواؤ تو جاؤ علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس کا فیصلہ وہ فرمائیں گے۔ کس کی بارگاہ میں چلے جاؤ؟ حضرت علی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس کا فیصلہ وہ کریں گے۔ وہ چلے گئے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس، انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن وہ اس پہ راضی نہ ہوئے اور آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ کرتے 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 وہ دوبارہ بارگاہ عمر میں آ گئے اور آ کر کہا کہ آپ فیصلہ ہمارا کریں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان کو علی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور اپنے مقام سے اٹھے اور اس بولنے والے کا گریبان پکڑ دیا اور گریبان پکڑ کر کہا وہی حقا، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، افسوس ہے تجھ پر، تجھے پتا نہیں کہ تو کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے؟ مولا کا، جس کے بارے میں تو کلام کر رہا ہے وہ تیرا مولا ہے، وہ مولا کل مسلمین اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کا مولا ہے، تیرا بھی مولا اور سارے مسلمانوں کا بھی مولا، وہ تیرا فیصلہ کرے اور تم واپس میرے پاس آ جائے۔ اٹھے اور گریبان کو پکڑ لیا، یعنی کہ غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی علی کی گستاخی کرے، کوئی حضرت علی کی شان میں یا ان کے فیصلے پر کوئی حرف اٹھائے، یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ یہ تو ایک صحابی کی جو ہے وہ بات تھی، یعنی کہ صحابی کی گستاخی کی گئی یا گستاخی کا انداز اپنایا گیا، فیصلے کو رد کیا گیا۔ حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، پتا چلا صحابہ پر تان کیا جائے یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ تان کشی کی جائے۔ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کیا کرتے تھے بلکہ تلواریں لے کر گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور اسی پر چلے غازی المدین شہید، اسی پر چلے غازی ممتاز حسین قادری، اور یہی انداز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا قیامت تک رہنا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان فرمایا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، یعنی کہ اے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ آپ کے نام پر غلام آج نہیں کل نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ صحابی کی شان ہو تو ایک دوسرا صحابی برداشت نہ کرے اس کے بارے میں گستاخی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس سے وراء الورا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے عمل سے بتایا کہ ہمارا آپسی رشتہ کیسا ہے، آپس میں محبت کیسی ہے۔ اسی انداز پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز موجود ہے، اور سیم یہی الفاظ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نے آپ کے سامنے رکھے، النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت عثمان بھی کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو آپ کس انداز سے یہ نفوس قدسیہ ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اور آج اتنے صدیوں بعد آج کا نوجوان جس کو پتہ ہی نہیں، نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ جرح نہ تعدیل کا پتہ ہے، نہ روایت کی جو ہے وہ پرکھ کا پتہ ہے، اور پھر کرتا کیا ہے، اپنے کام کاج نپٹانے کے بعد جب فارغ وقت ملتا ہے معاذ اللہ
اپنا مشغلہ اس نے بنایا ہوا ہے صحابہ پر تان کرنا، آپسی ان کے جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ اچھالنا اور معاذ اللہ امت کو پریشان کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے صف اول کے صحابہ اور ان میں سے بھی جو خلفائے اربع ہیں ان کا انداز رکھ رہا ہوں، تاکہ ہماری عقل میں یہ بات آئے کہ جب وہ آپس میں اتنا پیار کرنے والے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات کو چھیڑنے والے، ان کے معاملات کو جو ہے وہ آپس کے اعتبار سے بیان کرنے والے اور کسی کی بات سننے والے۔ یہ تمہارے سامنے مختصر سا انداز رکھا جس کے اندر میں نے صحابہ اکرام کی زبان سے اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے انداز سے میں نے شان علی بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب تمہارے سامنے میں حضرت صدیق اکبر کی شان کو بزبان علی المرتضیٰ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں پہلا حوالہ کنز العمال شریف کا رکھنے لگا ہوں، اور سمجھنا کہ کس انداز سے یہ جو شان ہے حضرت علی المرتضیٰ نے جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیان کی ہے، اس کے اندر کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہونے کے اعتبار سے دلائل موجود ہیں، آپ کے اب تمام بشر سے افضل ہونے کے دلائل موجود ہیں، بعد الانبیاء آپ کے افضل البشر ہونے کے دلائل موجود ہیں۔ پہلا حوالہ کنز العمال کا حدیث نمبر 35636 ہے، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، آپ کہتے ہیں ابو بکر کی شان یہ ہے کہ میں تمام نیکیوں میں سے، ابو بکر کی جمی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، تمام نیکیوں میں سے میں ایک نیکی ہوں۔ اب ذرا غور کرو کہ آپ کا مقام کتنا ہے، حضرت علی کی شان کتنی ہے۔ آپ کا مقام یہ ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بیان کیا کہ جتنے بھی پہلے زمانے میں جتنے بھی سابقہ انبیاء کے امتی گزرے، ان میں اس وقت تک کوئی ولی بنتا نہیں جب تک اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگتی نہیں۔ یعنی پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی بنا ہے تو وہ علی کی مہر سے بنا ہے، اور ہماری امت میں بھی اگر کوئی ولی بنے گا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی مہر لگے گی تو وہ ولی بنے گا۔ آپ کی شان اتنی ہے، اولین آخرین میں ولی بنے تو آپ کی مہر سے وہ ولی بنے، لیکن آپ جب شان صدیق اکبر بیان کریں تو آپ کہیں میں ان کی ساری نیکیوں کا مجموعہ اگر اٹھایا جائے تو اس میں صرف ایک نیکی جتنا میرا مقام ہے، جس میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی شان اتنی بڑی ہے، آپ کی جمی نیکیوں میں سے میں علی صرف ایک نیکی ہوں۔ اور اس انداز پر آپ آگے چلتے ہوئے آپ اس چیز کو جاری رکھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے حوالہ ابن عساکر کا موجود ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اسلم ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق نے اسلام لایا، اظہر اسلامہ، اور اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا، ودعا الی اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا۔ اب یہ ایک خصوصی طور پر جو انداز کا ذکر کیا گیا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو علی الاعلان قبول فرمایا، اگرچہ آپ کا اسلام قدیم تھا، کبھی بھی آپ نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے سامنے جھکے نہیں، پوجا کی نہیں، عبادت کی نہیں، لیکن جو زبان سے اقرار کیا، تصدیق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اس کے بعد آپ کی جو شان و عظمت ہے وہ کیا ہے کہ یہ آگے چل کر الروض الانیق کے اندر اسلم بدعائہ عثمان بن عفان و زبیر بن عوام و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و طلحہ بن عبید اللہ، 5 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کی اکیلی دعوت سے آپ اسلام میں آئے، اور عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کی جماعت ہے جو جنتی ہونے کا ٹکٹ پا چکی ہے، آپ کی اکیلی دعوت سے 5 افراد جو عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ آپ کی دعوت سے اسلام کا دائرہ قبول کرنے والے ہیں، اسلام کے دائرے میں آنے والے ہیں۔ یعنی اول 8 لوگ اسلام میں آئے، جن میں ایک تو خود صدیق اکبر ہیں، اور 5 وہ ہیں جو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اسلام میں لے کر آئے ہیں، 5 وہ ہیں۔ یعنی کہ اتنا آپ کا اسلام اور اتنی آپ کے اسلام کو قبول کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی اتنا شان والا ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی خلافت کے اعتبار سے فضائل صحابہ کے اندر
جو انداز موجود ہے اس کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں انہ سمع علیا یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا گیا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ، اے لوگو میں تمہیں اس پوری امت میں سب سے افضل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا اخبرکم بخیر هذه الامہ، میں تمہیں اس امت کے سب سے افضل بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ تمہید باندھی، یہ تمہید ذکر کی، اور پھر جو ہے وہ آگے بیان شروع کیا. فرمایا الا جان لو بعد نبیہا، اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس امت میں سب سے افضل کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت میں انبیاء کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے افضل کون؟ سیدنا صدیق اکبر. اور یہ کس نے بات بیان فرمائی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی. اور اس سے اگلا حوالہ جو کہ کنز الامال کا ہی ہے، اور یہ خلافت کے اعتبار سے بھی بڑا ایک اس کے اندر منفرد انداز چھپا ہوا ہے. کیس اس کے راوی ہیں اور انداز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم ہے جو دانے کے اندر شگوفہ پیدا کر دیتا ہے اور جو مردہ جسم میں جان پیدا کر دیتا ہے. قسم ارشاد فرمائی. اور قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ کہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ کہہ رہے تھے اے علی آپ نے کیوں نہیں خلافت کو قبول کیا، آپ کیوں نہیں خلیفہ بنے، آپ نے کیوں نہیں باغ ڈور سنبھالی، آپ کیوں نہیں آئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے اعتبار سے آپ آگے آئے، جبکہ آپ کی نکاح میں حضور کی شہزادی بھی ہیں، آپ ہر اعتبار سے افضل بھی ہیں. یعنی یہ وہ فتنہ تھا، یہ وہ ٹولہ تھا جو حضرت علی کو وسیع الرسول مانتا تھا، رسول اللہ کا وسیع مانتا تھا. یعنی کہ آپ کو رسول اللہ کی وصیت بھی ہے، آپ کو رسول اللہ نے اپنا جو ہے وہ وسیع مقرر کیا ہوا ہے. اس طور پر شعور بھی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں نہیں خلیفہ بنے. تو آپ نے قسمیں اٹھائیں، قسم اٹھا کر کہا والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جو زندگی دینے والی ہے، اس ذات کی قسم جو پیدا کرنے والی ہے. لو عہد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدا لا جلدتہ علیہ، اگر میرے حبیب نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا ہوتا کہ اے علی میرے بعد تو نے خلیفہ بننا ہے، لو عہد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدا، اگر کوئی بھی وعدہ مجھ سے میرے حبیب نے کیا ہوتا، لا جلدت علیہ، تو میں علی ہوں، میں شر خدا ہوں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ مجھے کراس کر کے کوئی ممبر رسول پر بیٹھ جاتا، کسی کی مجال نہیں تھی. یہ آپ کا بیان کنز الامال کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 656 پر یہ حدیث موجود ہے. اور آپ نے آگے بیان فرمایا وَلَمْ أَتْرُكْ ابن ابی قحافہ، میں ابو قحافہ کو نہ چھوڑتا، یعنی کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو میں نہ چھوڑتا، یرکا ممبر ہی، کہ وہ ممبر کے اوپر چڑھتے، درجتن واحدہ، ممبر پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اگر میرے حبیب نے مجھ سے کہا ہوتا کہ میرے بعد آپ نے خلیفہ بننا ہے، میں ایک سیڑھی بھی ابو بکر کو ممبر کی نہ چڑھنے دیتا، کیونکہ میں علی ہوں. اور آگے چل کر آپ نے یہاں تک بھی کہا کہ میرے پاس تلوار نہ ہوتی، چادر بھی ہوتی، تو میں چادر سے ہی جہاد شروع کر دیتا، قتال شروع کر دیتا، اور کسی کو رسول اللہ کے جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھنے نہ دیتا. لیکن میرے ساتھ میرے حبیب نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میرے بعد تم نے میرا خلیفہ بننا ہے، میرے بعد تم نے میرا خلیفہ بننا ہے. کوئی وعدہ موجود نہیں، کوئی وعدہ موجود نہیں ہے. اور اب آگے سنتے جاؤ اور اپنے عقیدے پہ رشک کرتے جاؤ کہ اللہ نے ہمیں کتنا مبارک عقیدہ دیا ہے، کیسا ستھرا عقیدہ دیا ہے جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی جو ہے وہ پلپلا پن موجود نہیں. یہ وہ عقیدہ ہے
آپ تو اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مسلک کے علماء نے بڑا ہی پہرا دیا ہوا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے اس چیز کو، اس میں اس پورے ذخیرہ حدیث میں سے چند ایک موتی مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اب اگلی جو روایت ہے، یہ روایت مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ مستدرک للحاکم وہ کتاب ہے جو بخاری اور مسلم شریف کی شرطوں پر حدیث کو لے کر آتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ حاکم، یعنی کہ وہ حدیثیں جو بخاری اور مسلم میں تو نہیں ہیں، لیکن ان کی پاور اتنی ہے کہ اگر وہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں شمار کی جائیں تو وہ اس قابل ہیں کہ وہ کی جا سکتی ہیں۔ اتنی اتھینٹسٹی ان کی ہے، اتنی پاور ان کی ہے کہ ان کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ حدیثیں امام ابو عبداللہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر ذکر کی ہیں۔ اب یہاں پر جو انداز موجود ہے یہ بڑا ہی نرالا انداز ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، الا تستخلفوا علینا، آپ ہمارے خلیفہ کیوں نہیں بنے؟ آج یہ جو بیماری اور جو ہے وہ اندھیرے کے اندر یہ جو ایک عجیب کیفیت بیان کی جاتی ہے اور پورے کا پورا اندھیر نگری اور اندھیرے والا ماحول ہوتا ہے، جہاں پر نعرے لگتے ہیں بھنگ کے ماحول میں اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جی دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، او مولا علی کے ملنگو ذرا سنو تمہارے مولا علی کیا رہے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرے حبیب نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تم نے میرا خلیفہ بننا ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اب اگلا انداز بالکل واضح انداز جو مستدرک الحاکم کا ہے، یہ میں نے اوریجنل حوالے یہاں پر کوڈ کیے، کتابیں چونکہ وہاں پر موجود ہیں وہ لا نہیں سکا میں، یہاں پر میں نے یہ سارے حوالے تازے نکال کر یہ حوالے سارے یہاں پر میں نے لگائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ حوالے مجھے بھی پتہ چلے تو یہ حوالے یہ اپنے قاری صاحب کو بھی میں دے کر جاؤں گا اور ان کے موبائل میں بھی ہوں گے، اور یہاں پر ہمارے جو خالد بھائی ہیں ان کے پاس بھی ہوں گے، ان سے یہ لے سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ ان حوالوں کو غلط ثابت کرے یا کسی اعتبار سے ان کی سند پر کوئی کلام کرے تو ہم موجود ہیں۔ میرا گھر تو ویسے نوالوک میں ہے لیکن ہوتا میں لالا موسیٰ میں ہوں، ہر وقت میں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان روایتوں کے اعتبار سے کوئی سند میں کمزوری دکھائے یا روایت میں کوئی کمزوری دکھائے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر اعتبار سے ہم اس کا منہ بند کریں گے۔ اب یہ سنو دوسری روایت، حضرت علی سے کہا گیا الا تستخلفوا علینا، آپ ہمارے خلیفہ کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کیوں نہیں خلیفہ بنے؟ ابو بکر کیوں خلیفہ بن گئے؟ عمر کیوں خلیفہ بنے؟ عثمان کیوں خلیفہ بنے؟ آپ کیوں نہیں خلیفہ بنتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب اگر خلیفہ بناتے تو بن جاتا، لیکن اللہ کے حبیب نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا۔ ولیکن ان یرید اللہ بالناس خیرا، اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سنیو، کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا امام علی کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا امام علی کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے۔ توجہ رکھو، توجہ رکھو، اپنا عقیدہ جاگ کر سنو۔ ان یرید اللہ بالناس خیرا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ حبیب کے بعد حبیب کی امت سے بھلائی والا معاملہ فرمائے گا۔ کون سا معاملہ فرمائے گا؟ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا حبیب کے بعد۔ ان یرید اللہ خیرا بالناس، اللہ حبیب کے بعد امت کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائے گا۔ فَسَيَجْمَعُهُمْ بَعْدِي عَلَى خَيْرِهِمْ، اللہ حبیب کے بعد ان کو بھلائی پر جمع فرما دے گا۔ کس پر جمع فرما دے گا؟ بھلائی پر جمع فرما دے گا۔ اور فرمایا کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم، جس طرح اللہ نے حبیب کے بعد سارے صحابہ کو خیر پر جیسے جمع کیا ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال جمع کرتا رہے گا خیر پر، بھلائی پر۔ کیا اشارہ دینا چاہ رہے تھے علی المرتضیٰ؟ یعنی یہ اپنی خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح محبوب گئے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کس کو اپنا خلیفہ بنانا ہے، تو لوگوں نے کس کو خلیفہ بنایا؟ صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنایا۔
حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھے رب کی رحمت سے امید ہے رب ان کو بھلائی پر جمع کر دے گا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کے بعد امت کو بھلائی پر جمع کیا، یعنی کہ صدیق اکبر کا خلیفہ بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے خیر کا نزول ہے۔ کس کا نزول ہے؟ خیر کا۔ کس کا؟ بھلائی کا۔ یہ ہے بھلائی، یعنی کہ صدیق اکبر کا خلیفہ بننا یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی ہے، اور یہ بات مولا علی نے بتائی ہے۔ کس نے بتائی ہے؟ مولا علی نے بتائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ بننا یہ رب ذوالجلال نے امت کو بھلائی پر جمع فرمایا ہے۔ اس انداز سے آگے ایک تفصیلی روایت بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر دو بد باطن شخص امام حسن بصری کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ امام حسن بصری اس کے راوی ہیں اور اس کو ذکر کر رہے ہیں اس پوری روایت کو، کہ یہ دو شخص انہوں نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں خلیفہ بنے حضرت علی المرتضیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ تفصیلی روایت ہے جو سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں اما ان یکون عندی احد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک فلا، اللہ کی قسم اس معاملے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ تم نے میرے بعد بننا ہے خلیفہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ان کنت اول من صدق بہ، میں وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی تصدیق کی ہے۔ میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی، بچوں میں سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے کون؟ علی المرتضیٰ، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے محبوب کی تصدیق کی ہے، میں وہ ہوں۔ تو جب میں نے سب سے پہلے محبوب کی تصدیق کر دی تو فلا اکون اول من کذب علیہ، تو اب میں حبیب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہوں؟ اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے؟ جب تصدیق کرنے والا پہلا میں ہوں تو میں جھوٹ باندھنے والا نہیں۔ میرے ساتھ میرے حبیب نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا، آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَدٌ، اگر کوئی بھی وعدہ ہوتا، نکرہ ہے، نکرہ اور نفی کے تحت آیا ہے، اگر کوئی بھی وعدہ ہوتا میرے ساتھ میرے حبیب کا اس معاملے میں، ما ترکت اخا بنی تیم بن مرہ و عمر بن الخطاب، میں ہرگز نہ ابو بکر کو ممبر پر بیٹھنے دیتا نہ عمر کو ممبر پر بیٹھنے دیتا، بلکہ میں خود مسند خلافت سنبھال لیتا۔ اگر کوئی بھی وعدہ ہوتا، لیکن وعدہ ہوا وعدہ نہیں ہوا، تو جب وعدہ نہیں ہوا تو میں اپنے حبیب پر جھوٹ باندھ سکتا نہیں ہوں۔ یہ انداز اللہ کے فضل و کرم سے، اسی انداز سے ہمارا عقیدہ واضح شفاف ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسا ستھرا عقیدہ اور ستھری جماعت عطا فرمائی۔ اب چونکہ وقت کافی ویسے بھی ہو چکا ہے اور گفتگو کا ابھی تیسرا حصہ ہمارا باقی ہے، میں تیزی سے اپنے گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف بڑھوں گا، جو کہ ہے شان صدیق اکبر با زبان رب اکبر۔ شان مولا علی خلفائے ثلاثہ کی زبان سے بھی بیان کی، شان صدیق اکبر مولا علی کی زبان سے بیان کی، عقیدہ واضح کیا اور روایت آپ کے سامنے رکھیں۔ اب جو ہے وہ آؤ رب ذوالجلال نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کس انداز سے بیان کی ہے، اس سلسلے میں جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ صدیق اکبر نگہبان رسول بھی ہیں اور نگہبان رسالت بھی ہیں۔ نگہبان رسول کون؟ صدیق اکبر۔ نگہبان رسالت کون؟ صدیق اکبر۔ یہ دو چیزیں، نگہبان رسول اور نگہبان رسالت۔ رسول تو ہے ذات، یعنی حبیب کی ذات، اس کی نگہبانی یہ تو ویسے بھی عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے اور ویسے بھی درست ہے۔ اور دوسری چیز ہے رسالت۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت ویسے تو ہے وحی خدا، ڈیوٹی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا رسول ہونا، اس کی نگہبانی کوئی نہیں کر سکتا، اس کا نگہبان خود رب ذوالجلال ہے۔ لیکن یہاں پر جو صدیق اکبر نگہبان رسالت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبوب کی شریعت کے نگہبان ہیں۔
محبوب کی رسالت بمانا شریعت، رسالت بمانا شریعت، رسالت کا معنی ہے شریعت، یعنی وصف اس کا شریعت ہے۔ تو صدیق اکبر کیا ہوئے؟ نگہبان رسول اور نگہبان، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ نگہبان رسول کون؟ صدیق اکبر، یہ دعویٰ ہے اور اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ نگہبان رسول کون؟ صدیق اکبر، اور نگہبان رسالت کون؟ صدیق اکبر۔ اب نگہبان رسول کیسے، کس انداز سے؟ نگہبان رسول مکہ شریف پہ ہجرت کا وقت آتا ہے اور جو ہے وہ سفر کی تیاری ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار، آپ کے یار مزار سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور بقیہ جو لوگوں کی امانتیں ہیں اس کی حفاظت کی ڈیوٹی کن کو دی گئی؟ حضرت، بولے کن کو؟ حضرت علی کو۔ یعنی کہ مکے میں امانتوں کو سنبھالنے کا کام کس کے سپرد کیا گیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ امانتیں کون سی ہیں، دینی یا دنیاوی؟ یہ دنیا کی امانتیں ہیں۔ دنیا کی امانتیں کس کے سپرد کی گئیں؟ مولا علی کے سپرد کی گئیں۔ اور سفر شروع ہو گیا، سفر جاری ہو گیا۔ اب سفر کے دوران ساتھ کون ہیں؟ حبیب خدا کے ساتھ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر۔ سفر کے دوران جہاں پر چڑھنے کی باری آئی، کندھے صدیق کے ہیں، سواری رسول اللہ کی ہے، یعنی کہ ادھر جو حفاظت کر رہے ہیں، جو باڈی گارڈ ہیں، جو محبوب کو سنبھال رہے ہیں، سفر کے دوران جو آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رب نے بتا دیا ادھر مکے میں دنیا کی امانتوں کے امین بنے علی المرتضیٰ، اور ادھر میری جو امانت ہے، جو میں نے دنیا والوں کو دی ہے، جو میرا حبیب ہے، جو میرا محبوب ہے، اس امانت کا امین بنا میرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کہ علی امین امانت دنیا ہے اور صدیق اکبر امین امانت خدا ہے، امین امانت خدا ہے۔ اب یہ میرے بھائیوں رسول کی نگہبانی کے اعتبار سے اور رسالت کی نگہبانی کے اعتبار سے آپ کی جو شان ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ ظاہری فرمایا، تو پیچھے جو حالات تھے نا وہ بڑے عجیب سے حالات تھے۔ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، کوئی بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جرار شخص، بہادر شخص، جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل جائے، وہ بھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اتنے غم میں نڈال ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور موت کا انکار کر دیا۔ جو بھی کہتا تھا تو آپ فرماتے تھے خبردار میرے سامنے کوئی کہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور یہ اگر کوئی ہوش و حواس میں کہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن آپ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، اور شریعت کو سنبھالنے کا کام بھی کسی نے کرنا تھا، تو کوئی اپنے ہوش اور حواس میں نہیں۔ عمر فاروق اعظم جیسا بندہ محبوب کے وصال کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت عثمان کمزور ہیں، آپ اٹھ نہیں پا رہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ بننا کس نے ہے، یعنی کہ محبوب کے بعد خلیفہ بننا کس نے ہے، ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اس حضرت عمر اپنے ہوش میں نہیں، حضرت عثمان ویسے ہی بیمار ہیں، حضرت علی اپنا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران یہ تینوں کی بات سنائی، جو بڑے ہیں، چھوٹوں کی تو بات ہی نہیں، جو بڑے ہیں، ان کا یہ انداز ہے۔ اب محبوب چلے گئے، پیچھے شریعت کا نظام سنبھالنا ہے، خلافت سنبھالنی ہے، خلیفہ بننا ہے، تو واحد تنہا تمام صحابہ کے درمیان اگر کوئی باحواس اور باہوش موجود ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ہے لوگو، پہلے بھی امتی آئے، نبی آئے ان کے، اور وہ ان امتیوں کو بڑا پیار تھا، مومنین کو اپنے نبیوں سے بڑا پیار تھا، وہ بھی چلے گئے، انہوں نے بھی برداشت کیا، نظام لے کر چلتے رہے۔ آج ہمارے پیارے نبی بھی چلے گئے ہیں، اور اب قیامت تک
یہ نظام چلتے رہنا ہے، لہذا اب شریعت کو سنبھالنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کا مفہوم بیان کیا کہ پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں اور اسی انداز سے لوگوں نے چلتے جانا ہے، موت آتی رہنی ہے، جسم نے فنا ہوتے رہنا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ انداز سنا نا، آپ کہنے لگے اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے آج یہ آیت اتری ہو۔ جب ابو بکر کی زبان سے یہ انداز سنا تو کہنے لگے خدا کی قسم لگتا ہے آج یہ آیت اتری ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ کوئی جو ہے وہ ممبر رسول پر بیٹھ گیا ہے، کسی نے جو ہے وہ شریعت کو سنبھال لیا ہے اور بتایا لوگوں مکے سے رب کی امانت کو لے کر چلا تو مدینے میں لے کر آیا، اس کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ تو جس طرح وہاں پر میں نے اس کی حفاظت کی، رسول اللہ کی حفاظت کی، تو سمجھ جاؤ اگر وہاں پر صدیق حفاظت کر سکتا ہے رسول اللہ کی، تو اب یہ شریعت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے، قیامت تک لے کر جانا یہ بھی صدیق کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ صدیق کا کام ہے۔ سارے باواز بلند ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس یار کی اور اس جانسار صحابی کی جو مقام اور مرتبہ ہے خلافت کے اعتبار سے، اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج وہ جیلم کا ایک بونگا مرزا وہ بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو خلافت ہے نا، خلافت یہ لوگوں نے آپس میں بس طے کر لی ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی بعد والوں نے اور ایک دوسرے کو بس خلیفہ بنا دیا۔ اس ظالم کو اور اس گندی زبان والے کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں، جو میں نے آیت صاحب کے سامنے سورہ توبہ کی یعنی کہ تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں، آیت نمبر 40۔ پہلے یہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں تھے غار میں۔ یعنی یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ غار کی بات ہو رہی ہے۔ غار میں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غار میں، اور رب قرآن میں ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، یعنی کہ ثانی کا مطلب ہے دوسرا اور اثنین کا مطلب ہے دو، دو میں سے دوسرا، یعنی ایک تو ہے محبوب کی ذات اور دوسرا کون ہے؟ صدیق کی ذات۔ رب نے انداز کتنا پیارا اختیار فرمایا ہے، یہ دو میں سے دوسرا، یہ دو ہیں، ان میں تیسرا کوئی نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ ان دو میں کوئی تیسرا آ سکے، ان دو میں کسی تیسرے کے آنے کی گنجائش نہیں۔ یہ رب کا قرآن اس بات کو بیان فرما رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، انہی لفظوں کے اندر یہ راز موجود ہے کہ محبوب کے بعد افضل امت میں، سب سے افضل امت میں صدیق اکبر کی ذات ہے، محبوب کے بعد خلافت کے حقدار صدیق کی ذات ہے۔ انہی دو لفظوں کے اندر یہ راز موجود ہے اور انہی دو لفظوں کے اندر سے یہ بیان کرنا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، تیسرا کوئی نہیں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بیان فرماتے ہیں، ایک مقام ہے مقام نبوت، ایک مقام ہے مقام صداقت کبریٰ، ان میں تیسرا مقام کوئی نہیں۔ ان میں تیسرا مقام نبوت اور مقام صداقت کبریٰ کے درمیان تیسرا مقام، فرماتے ہیں کہ مقام نبوت پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صداقت کبریٰ کا تاج سجا ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر۔ صداقت کبریٰ کا تاج کس کے سر پر ہے؟ صدیق اکبر کے سر پر۔ یہ مقام دو ہیں، ذاتیں بھی دو ہیں، ان دو مقاموں کے درمیان تیسرا مقام کوئی نہیں، اور ان دو ذاتوں کے درمیان تیسری ذات کوئی نہیں کہ جو ان کو کراس کر کے ان سے آگے جا سکے۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہیں، پھر ان کے بعد دوسرا نمبر امت کے اعتبار سے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
ان سے پھر آگے کوئی ایسا نہیں کہ جو ان سے آگے جا سکے. اور یہ قرآن کا اشارہ ہے, یہ قرآن کا فیض ہے. امام غزالی اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اور ایک اور امام ہیں شیخ محی الدین ابن العربی, شیخ محی الدین ابن العربی, آپ کہتے ہیں ہاں 3 مقام ہیں. ایک مقام نبوت ہے, ایک مقام قربت ہے, ایک مقام صداقت کبریٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 مقام ہیں, مقام نبوت اور مقام صداقت کبریٰ کے درمیان ایک مقام قربت بھی ہے. امام غزالی نے کیا کہا؟ درمیان میں کوئی مقام نہیں, درمیان میں کوئی مقام نہیں. وہ تو کہتے مقام ہی کوئی نہیں, لہذا بندہ بھی بیچ میں کوئی نہیں. امام محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مقام نبوت, مقام صداقت کبریٰ, درمیان میں ایک اور بھی مقام, کون سا؟ مقام قربت. لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں ان کے عقیدے پر, سننا مقام تو مانا ہے, ایک درمیان میں درجہ تو مانا ہے, لیکن یہ بھی یہی کہتے ہیں مقام اگرچہ ہے لیکن خدا کی قسم رسول اللہ کے بعد پوری کائنات میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آتا جو اس مقام پر فائز ہو سکے. اگر وہ کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. پتا چلا امام غزالی نے تو فیصلہ کر دیا کہ مقام صداقت کبریٰ اور مقام نبوت ان کے درمیان مقام ہے ہی کوئی نہیں. محی الدین ابن عربی نے کہا ہے, لیکن کہا صداقت کبریٰ کا تاج بھی صدیق اکبر کے سر پہ, مقام قربت کا تاج بھی بولو بولو کس کے سر پہ, کس کے سر پہ, کس کے سر پہ؟ مقام نبوت یعنی حضور کے بعد کس کا مقام؟ سیدنا صدیق اکبر کا. کس کا مقام؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تمہارے سامنے تمہارے ائمہ کی تشریحات رکھی جا رہی ہیں جو آج المیہ ہے. خدا کی قسم آج ہمارے مجمع میں شعر اور جو ہے وہ طرزیں اور نظمیں پڑھی جاتی ہیں. جس امت کو آج کڑوی دوائی کی ضرورت ہے اس کو چاکلیٹیں کھلائی جائیں تو ان کی بیماری بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. آج کڑوی دوائی کی حاجت ہے. کڑوی دوائی سے مراد یہ علمی جو ہے وہ ہمارا ذخیرہ, یہ کس نے ہمیں بتانا ہے, یہ ہمارا ورثہ, یہ ہمیں کس نے اس سے آشنائی کروانی ہے. اس واسطے اپنے آپ کو بیدار کرو, اپنے آپ کو جگاؤ, اپنے آپ کو اس انداز پر لے کر آؤ کہ ہمارا یہ انداز ہو کہ ہماری محفلوں میں, ہمارے مجمعوں میں جو ممبر ہیں یہ اس کے اوپر وہی بیٹھیں جو اس کے اہل ہیں, جو اس کے حقدار ہیں. طرزے لگا کر جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹے شعر و شاعری سنا کر جو ہے وہ امت کے ماحول کو خراب کرنے والے, پریشان کرنے والے اور پلے کچھ نہ ڈالنے والے ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا ضروری ہو گیا ہے اور حقیقی طور پہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ تمہارے سامنے 2 بزرگوں کا انداز رکھا, اب اس پر آگے چلتے ہیں. 2 ہیں, تیسرا کوئی نہیں. ثانی اثنین, ان میں تیسرا کوئی نہیں, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور ایک دعوے کی دلیل یہ دی کہ جو امام غزالی اور شیخ محی الدین ابن عربی کی تشریحات کے اعتبار سے. اب آگے آؤ, آگے ایک اور دلیل رب کے قرآن سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, دور رکھا گیا جہنم سے وہ جو الاتقا ہے. دور کون رکھا گیا جہنم سے؟ کون؟ الاتقا. کون؟ کون؟ سارے بولو کون؟ الاتقا. سارے لفظ بولو کیا ہے؟ الاتقا. الاتقا کا مطلب ہے سب سے بڑا پرہیزگار. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اس میں تفضیل کا, یعنی کہ اس کے مقابلے میں جتنے بھی ہیں سارے چھوٹے ہیں. یہ سب سے کیا ہے؟ یہ سب سے کیا ہے؟ اوپر ہے الف لام. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر نحو سے ثابت کیا ہے. یہ جو الاتقا پر الف لام ہے نا, الاتقا پر الف لام ہے, یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دور رکھا گیا جہنم سے کون؟ الاتقا. الاتقا سے مراد کون؟ سارے بولو, الاتقا سے مراد کون؟ کون؟ صدیق اکبر. سب سے بڑا پرہیزگار کون؟ صدیق اکبر. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, سب سے بڑا پرہیزگار دور رکھا گیا کس سے؟ جہنم سے.
اور رب کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ اللہ کے ہاں عزت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ کون؟ جو پرہیزگار ہو۔ اتقا کی، کس کی؟ اتقا کی ثابت کیا پیچھے ہم نے۔ ادھر اتقا کون تھا؟ صدیق اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر ہی سب سے کیا ہے؟ بڑے پرہیزگار۔ اور قرآن ہی کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے؟ متقی۔ تو پتا چلا منطق کی روشنی میں کہ سیدنا صدیق اکبر ہی وہ ذات ہیں جو سب سے بڑے متقی بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی جن کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام اور عزت والا مقام کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام پانے والے قرآن کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر ہیں تو پھر بتاؤ کون ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں محبوب کے بعد، حبیب کے بعد مسند خلافت پر بٹھا دیا جائے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام قرآن کی روشنی میں ہم نے ثابت کر دیا کہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، تو پھر بتاؤ مسند خلافت پر کون ہے جو آئے اور بیٹھ جائے؟ تو پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی عزت صدیق اکبر کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں۔ یعنی کہ عزت سب کی ہے، یہ نہیں کہ عزت نہیں ہے، لیکن عزت میں درجہ ہے، مقام ہے، کوئی سب سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، لیکن جو سب سے اوپر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی منطق سمجھنے والا بیٹھا ہو تو میں ایک مقدمہ ان کے ذوق کے لیے پیش کر دوں جو قرآن کی سائد سے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصدیق الاکبر هو الاتقى، الصدیق الاکبر هو الاتقى۔ یہ پہلا مقدمہ کہ صدیق اکبر ہیں اتقا۔ صدیق اکبر کیا ہے؟ اتقا۔ اتقا کیا؟ پرہیزگار، اور پرہیزگار بھی چھوٹا نہیں، کون سا؟ سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اور وہ کون؟ الصدیق الاکبر۔ اور دوسرا مقدمہ ہے کل اتقا اکرم عند اللہ، ہر جو اتقا ہوگا وہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ عزت والا ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ منطق والے کہتے ہیں فالصدیق الاکبر ہوا اکرم عند اللہ، لہذا نتیجہ نکلا کہ صدیق اکبر ہی ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ عزت والے ہیں۔ اس انداز سے یہ شان بھی ثابت ہو رہی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ثانی اثنین اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ دو میں سے دوسرا، تیسرا درمیان میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا مقام تو نبوت ہے، لیکن بندوں میں سب سے زیادہ عزت والی اور عظمت والی ذات وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو جتنی عزت والی ہے تو وہ ایسے محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا پتہ چل گیا ثانی اثنین اللہ کے ساتھ جتنا قرب ہے، محبوب کے بعد محبوب کے ساتھ ان کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہے۔ یہ قرآن کی اس جو ہے وہ دعوے کے اعتبار سے دوسری دلیل جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور ساتھ میں ایک اور دلیل بھی رکھنا چاہتا ہوں جو کہ اسی آیت کے اندر موجود ہے، آخری الفاظ اس کے ان اللہ معنا۔ رب نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، یعنی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صاحب کو کہا، اپنے ساتھی کو کہا، لا تحزن، اے میرے ساتھی غم نہ کر، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ معنا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، حبیب اکیلے اگر اپنے لیے کہتے تو کہتے ان اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن ایسے نہیں کہا۔ سیدنا صدیق اکبر ہے ساتھ، اور ان کو ساتھ ملایا اور کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قومیں جو ہے وہ بنی اسرائیل ساتھ جا رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، پوری قوم ساتھ ہے۔ ادھر اکیلا صدیق اکبر، ادھر پوری قوم، ادھر اکیلا صدیق اکبر،
اور محبوب کہیں ان اللہ معنا، ادھر پوری قوم موسیٰ کہیں ان اللہ معیا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب کے امتیو، ان آیتوں میں غور کرو، تمہیں پتہ چلے صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ ادھر بنی اسرائیل میں موسیٰ نے کہا اللہ صرف میرے ساتھ ہے، یعنی کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو صدیق اکبر کے مقابلے میں آ سکتا ہو، جو صدیق اکبر کے وزن کا ہو، بلکہ ان میں کیا پوری امت میں کوئی ایسا نہیں، پوری امت میں کوئی ایسا نہیں جس کا مقابلہ صدیق اکبر سے کیا جا سکے۔ ان اللہ معنا، اللہ نے کہا ہے سونیا اپنے لیے نہیں کہنا کہ رب صرف میرے ساتھ ہے، بلکہ اس اپنے یار کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے اور میرا کرم اس کی ذات پر بھی کروانا ہے، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے کو پتہ چل جائے کہ جب محبوب نے اللہ کی معیت کو اپنے لیے بیان کیا ہے تو اپنے یار کو چھوڑا نہیں، ساتھ میں اپنے یار کے لیے بھی بیان کیا ہے، ساتھ میں اپنے یار کے لیے بھی بیان کیا۔ یہ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے اس انداز پر اشارہ دیا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صدیق اکبر کافر ہو گئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گئے، دار اسلام سے نکل گئے، جو یہ لفظ بولتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی گفتگو کی حد تک محدود نہیں، بلکہ معاذ اللہ وہ قرآن کی اس آیت کا صریح انکار کر رہے ہیں۔ صریح انکار کس انداز پر؟ رب نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ اے حبیب کہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کس کس کے ساتھ ہوا؟ رسول اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوا؟ صدیق اکبر کے ساتھ۔ ان اللہ معنا، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، زمانے کی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے اس وقت بھی، اللہ ان کے ساتھ ہے آج بھی، اللہ ان کے ساتھ ہے قیامت تک بھی، اور اللہ ان کے ساتھ ہے قیامت کے بعد بھی، یعنی کہ اللہ کا کرم ان کے ساتھ موجود ہے، لہذا جب تک اللہ کا کرم ہے ان کا ایمان باقی ہے، ان کا ایمان باقی ہے، لہذا سلب ایمان محال ہے، ایمان کا کھس جانا، ایمان کا چلا جانا یہ محال ہے، محال، اور یہ قرآن کا انکار ہے۔ لہذا اس واسطے اپنی زبانوں کو لگام دی جائے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت قرآن سے ثابت نہیں، یہ قرآن کے اشارے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے جو ہے وہ پہلے دو لفظوں اور ان اللہ معنا کے انداز سے اشارہ دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام ہے، محبوب کے اس یار کا جو ہے وہ کس انداز سے آپ کے جو دیگر رفقا تھے وہ ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہی بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں، یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، ان کے بارے میں کسی اعتبار سے بھی کمزور پہلو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا ہے جس کو ترمذی شریف کے اندر بیان کیا گیا، یہ السوائق محرقہ ہے جو کہ امام ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، یہ روایت لے کر آئے، اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے امتیو، اے میرے امتیو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، ان کو اپنی گفتگوؤں کا نشانہ نہ بناؤ۔ آج جو یہ مشغلہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، واٹس ایپ فیس بک گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی پر بھونک رہا ہے، کوئی کسی پر بھونک رہا ہے، حبیب نے فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان کو نشانہ نہ بناؤ۔ اور کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا وہ میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرے گا، اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا کسی ایک سے ہم کا جو ہے وہ اشارہ دیا، ضمیر جمع کی لائی، کسی ایک کو بیچ میں سے نکالا نہیں، سب کو بیچ میں ڈالا ہے، سب کی شان کو بیان کیا ہے۔ فمن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہم، وہ ان سے نہیں وہ مجھ سے بغض رکھے گا، وہ ان سے نہیں وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ لہذا ایمان سب کو بڑا پیارا ہے، مجھے بھی پیارا ہے، آپ کو بھی پیارا ہے، اس واسطے عافیت اس میں ہے۔ اپنے علماء کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ان کے ساتھ قدم ملا کر چلتے رہیں، ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے سیکھیں، دین سیکھیں، اور اپنے علماء کی کتب کو پڑھیں، عقیدہ سمجھیں، عقیدے کو سیکھیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور رب ذوالجلال سے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہیں، اسی میں ہمارے لیے بچت ہے۔
آج جیسا ماحول اور جیسا دور بن گیا ہے جہاں پر فتنہ پروری عام ہے اور سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ بدعقیدگی کی یلغار ہے، اس دور میں بچنے کی صرف اور صرف ایک ہی راہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی ایسے پیارے ماحول سے وابستہ کر لیں کہ جس کے اندر سنت کا پرچار کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول سے وابستہ کر لیں جس کے اندر عشق مصطفیٰ کے جو ہے وہ پرچم کو لہرایا جا رہا ہو، سونتے پھوٹ رہے ہوں، ایسے ماحول سے وابستہ کر لیں کہ جس کے اندر شان علی بیان کی جا رہی ہو، ایسے ماحول سے وابستہ کر لیں شان صحابہ بیان کی جا رہی ہو، اور کسی بھی اعتبار سے کوئی کمزور پہلو نہ رکھا جا رہا ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، فضائل صحابہ بیان کیے جائیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا جائے جس کے اندر بچیوں کو تربیت دی جائے، جس کے اندر نوجوانوں کو تربیت دی جائے، ایک ایسا ماحول ہم جو ہے وہ اس کے اندر شمولیت اختیار کر لیں جس کے اندر ہم بھی سدھر جائیں، ہمارے بچے بھی سدھر جائیں، ہمارے گھر میں بھی ماحول اچھا بن جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر میں دینی ماحول ہو، میرے گھر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار ہو، میرے گھر میں محبوب علیہ السلام کے نظام کا جو ہے وہ بول بالا ہو، ہر ایک چاہتا ہے۔ تو پھر ایک نظام اختیار کرنا پڑے گا، ایک ایسا ماحول اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کاش کہ کوئی ایسا ماحول مل جائے کہ جس کے اندر ہماری بچیاں بھی سیکھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہم بھی اس ماحول میں سیکھنے والے بن جائیں، ہمیں بھی کوئی سکھانے والا بن جائے، ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے دین سیکھنا، ہم بھی عظمت صحابہ کا درس لیں، ہم بھی قرآن کا درس لیں، ہم بھی حدیث کا درس لیں، ہماری نمازوں کی عادت بن جائے، ہم نمازی بن جائیں، ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہماری زبانیں صحیح بولنے والی بن جائیں، گالم گلوچ کی عادت چھوٹ جائے۔ آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کاش کہ ایسا ماحول مل جائے، ایسا کوئی ماحول مل جائے۔ اگر آپ ایسے ماحول کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں ایسا پیارا ماحول ملے تو آؤ تمہیں ایک ماحول کا پتہ دیتا ہوں، آؤ تمہیں ایک ماحول بتاتا ہوں کہ جس ماحول نے اللہ کے فضل سے 200 ملکوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا لگا دیا ہے۔ 200 ملکوں کے اندر نقشہ دنیا پر 250 کے قریب جو ملک ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے اس مبارک ماحول نے، اس مبارک جماعت نے، یعنی کہ یہ جو تحریک ہے جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اس نے 200 ملکوں میں محبوب علیہ السلام کی سنت کا پرچم جو ہے وہ لگایا ہے، اور آگے سفر جاری ہے۔ 150 شعبوں میں یہ دین کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو حافظ بھی بنا رہی ہے، آپ کے بچوں کو عالم بھی بنا رہی ہے، آپ کی بچیوں کو عالمہ، آپ کی بچیوں کو حافظہ، یہ ماحول بنا رہا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اسی میں مفتی بھی بن رہے ہیں، اللہ کے فضل سے یہی ماحول داڑیاں رکھوا رہا ہے، اللہ کے فضل سے یہی ماحول امامیں سجوا رہا ہے، یہی ماحول بدعقیدگیوں سے دور لے کر جا رہا ہے، یہی ماحول قرآن سے محبت سکھا رہا ہے، یہی ماحول صحابہ کی محبت کا درس دے رہا ہے۔ یہ ماحول کون سا ماحول ہے؟ یہ ماحول امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری کا بنایا ہوا، سجایا ہوا، خوشگوار اور خوشبودار مدنی ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے، یہ ہمارے مسجد کے جو خطیب اور امام صاحب ہیں ماشاءاللہ اس ماحول سے بخوبی وابستہ ہیں، آگاہ ہیں، جانتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ دھنی جو یوسی ہے اس کے نگران بھی ہیں، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ وابستگی رکھیں۔ نوجوان جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وابستگی کی برکت یہ ہوگی کہ آپ اجتماع میں جانے والے بن جائیں گے، اجتماع میں جانے کی برکت سے آپ دین کو سیکھنے والے بن جائیں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہر اعتبار سے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔